السلام علیکم سامعین، اور کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم اپنی کتاب جس کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، جس کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی ہیں، ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 170 پر، جس میں ہم نے پچھلی آڈیو میں جو پڑھا تھا وہ ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے لوگوں نے خواستگاری کا اظہار کیا اور پھر مولا علی کے رشتے کو قبول فرمایا اور گیا، اور پھر اس کے بعد ان کے باقی کے آگے کے معاملات کے حوالے سے ہم تک علم پہنچ رہا ہے، جس میں ہم نے صفا اور آستی اور درس برائے امت ہم نے پڑھ لیا، اس ٹاپک کو بھی پڑھ لیا، اور خواتین کے حقوق کی پاسداری یہ بھی ہم نے سب پڑھ لیا پچھلی آڈیو میں، اور یہ ہے پارٹ نمبر 17۔ اور اب ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں پیج 170 پہ، ہیڈنگ ہے علی و بطول، علی علیہ السلام و بطول سلام اللہ علیہ کی آسمان چہارم پر شادی خانہ آبادی۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے جی ہاں، ادھر یہ پرشکو اور پرمعنویت ازدواج زندگی کا برنامہ شہر مدینہ اور منزل وحی میں نہایت سادگی و صفا کے ساتھ انجام پذیر ہوا، لیکن ادھر پہلے ورڈ میں ادھر کہنا چاہیے تھا، چلیے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ جی ہاں، ادھر یہ پرشکو اور پرمعنویت ازدواج زندگی کا برنامہ شہر مدینہ اور منزل وحی میں نہایت سادگی و صفا کے ساتھ انجام پذیر ہوا، لیکن ادھر خدائے جہان آفرین کو سیدۃ النساء العالمین کی حرمت و کرامت کا پاس تھا، اس سے قبل کہ ان کے والد گرامی ان کا عقد امام علی علیہ السلام سے کریں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ان سے پہلے ہی اس امر کا انتظام کر دیا تھا۔ یہ کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں علی و بطول کو ازدواجی بندھن میں باندھ دیا تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جناب زینب بنت حجش کی تزویج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آسمان پر نہیں کی تھی؟ آگے لکھا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ ترجمہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مومنہ عورت کی تزویج اپنے رسول سے نہیں کر دی تھی جس نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا تھا؟ بس یہ ترجمہ میں نے پڑھ دیا۔ آگے لکھا ہے اب کون سا معنی ہے کہ آسمان پر اللہ کے حکم سے علی و بطول کی تزویج کی محفل برپا نہ ہو، یا آسمانوں کی بلندیوں پر ازدواجی محفلیں منعقد نہ ہوں اور ملائکہ حاضر نہ ہوں، جس طرح کے اس عنوان پر کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ یہ سب کچھ اس کی اور اس کے والد گرامی، اس کے عظیم شوہر اور ان کے شک میں اطہر سے پیدا ہونے والے دونوں شہزادوں کی عزت و کرامت کے لیے یہ بے مثال محفل سجائی گئی تھی، کیونکہ یہ سب اللہ کی مخلوق پر حجتیں ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ پرشکو اور پرمعنویت محفل آسمان چہارم پر بیت المعمور میں قائم ہوئی۔ یہ وہ مثالی محفل تھی جو نہ کبھی زمین پر اور نہ آسمان پر منعقد کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ سب آسمان چہارم پر جمع ہوں۔ نورانی ممبر کرامت لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بلند مرتبہ خوبصورت اور خوش آواز فرشتے راحیل کو حکم دیا کہ وہ اس عظیم الشان ممبر پر بلند ہو، اور جب وہ فرشتہ ممبر نورانی پر بیٹھا تو اس نے خطبے کا آغاز کیا۔ ہم آ گئے پیج 171 پر، جہاں پہ عربی میں خطبہ لکھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ہے جو میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ لکھا ہے تمام حمد و ستائش اس خدائے برتر کے لیے ہے جو تمام موجودات سے پہلے موجود تھا اور تمام عالمین کے فنا و نابود ہونے کے بعد باقی ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم اسی ذات کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں روحانی ملائکہ بنایا اور اپنی ربوبیت سے اپنا اطاعت گزار بنایا، اور اس نے اپنے فضل و کرم سے جو نعمات ہمیں عطا کی ہیں ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ ہم اس ذات کی تقدیس و تسبیح بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں حرص و ہوس اور حیوانی خواہشات سے دور رکھا اور ہماری کوشش و کاوش کو اپنی بندگی و ستائش قرار دیا۔ اس نے اپنی محبت و رحمت کو اطراف عالم میں عام کر دیا ہے۔ اس ذات کا شکر ہے کہ اس نے اپنی نعمت کا باب کھول رکھا ہے اور ہر ایک کو بخشنے والا ہے۔ یہ وہ خدا ہے جو مشرکین و کفار کے
کفر و شرک سے پاک و پاکیزہ ہے اور جھوٹوں کی جھوٹی داستانوں سے پاک ہے اور برتر و بالا تر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا، اب پھر عربی میں ہے اور جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما اسٹارٹ، کہ اے ملائکہ، اے آسمانی مخلوق، وہ خدا بند جبار جو اپنی پوری کائنات کا فرما رواں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم بندے کو اپنے کرم سے امام المتقین، سید المرسلین، خیر النبیین کی دختر سیدہ نساء العالمین کے لیے منتخب فرمایا۔ اپنی ریسمان رحمت سے اسے ان کے اپنے خاندان کے جوان سے جو ہمیشہ ان کے یاور رہے ہیں اور سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والے ہیں اور ان کے دین و آئین میں خالص و مخلص ہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہیں، جن سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بطول دختر رسول کو متصل کر دیا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 172 پر اور اگلی ہیڈنگ ہے فاطمہ بطول سلام اللہ علیہ کی محفل عقد میں پیام خدا۔ لکھا ہے، راحیل فرشتے کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے آفریدگار ہستی کی طرف سے اس ملکوتی محفل عقد سیدہ نساء العالمین میں خطاب کیا۔ اب یہ جو خطاب ہے یہ دو لائنیں ہمیں عربی کی نظر آ رہی ہیں جو کہ بحار الانوار جلد نمبر 43 سے لیا گیا ہے۔ ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ نہیں، پہلے لکھا ہے کہ فرشتہ بزرگوار جناب راحیل کے بعد حضرت جبرائیل امین نے اس ملکوتی محفل عقد فاطمہ زہرا میں آسمان چہاروں میں آفریدگار ہستی کا عظیم الشان پیام اس صورت میں پڑھا۔ آئیے میں پڑھ کے سنانے لگی ہوں۔ ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ۔ کائنات کی تمام تعریفوں کا میں ہی مالک ہوں، شان کبریائی صرف میں ہی رکھتا ہوں۔ اس بھری کائنات میں جتنے مرد ہیں اور جتنی عورتیں ہیں، میں ہی ان سب کا خالق ہوں۔ میں نے اپنی پیکر عزت و عظمت کنیز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد اپنے برگزیدہ بندے علی علیہ السلام ابن ابی طالب سے کر دیا ہے۔ اے میرے ملائکہ، اس امر پر گواہ رہنا، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے، اس روایت کو بہت سے علماء اہل سنت نے بھی روایت کیا ہے۔ انہی میں سے ایک عبد الرحمن صفوری ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 پر نقل کیا ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ جناب ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور تشریف لائیں اور رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں ایک انصاری نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور اس نے محفل عروسی میں اپنی دختر کے سر پر شکر اور بادام نچھاور کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کی محفل تزویج کے مراسم نہایت سادگی کے ساتھ انجام دیے ہیں اور ان کے سر پر کوئی چیز نچھاور نہیں فرمائی۔ آگے لکھا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے اب مجھے اپنی رسالت عطا فرمائی۔ اب آگے یہ پیراگراف ہے عربی کا جس کا ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں، جو کہ ہم پیج نمبر 173 پہ آ گئے ہیں، انورٹڈ کاما اسٹارٹ۔ جس وقت خداوند تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا عقد حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا تو اس وقت تمام مقرب ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ اس کے عرش کے ارد گرد جمع ہو جائیں، اور انہیں ملائکہ میں سے جناب جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام بھی تھے، اور انہی ملائکہ میں سے میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں کہ ارد گرد جمع ہو جائیں، اور انہی ملائکہ میں سے جناب جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل بھی تھے۔ جب تمام ملائکہ جمع ہو گئے تو بہشت کے تمام پرندوں کو حکم دیا کہ وہ نغمہ سرائی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ تازہ مروارید، صفاف و شفاف لؤلؤ، سفید در، زبرجد اور سرخ یاقوت ان سب پر نچھاور کریں۔ یہ پڑھ دیا ترجمہ۔ آگے لکھا ہے، ایک دوسری روایت ہے کہ یہ محفل پرشکو کہ جس میں امام علی علیہ السلام اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا عقد ہوا تھا، وہ شب معراج سدرۃ المنتہا کے پاس برپا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شجر طوبہ کو حکم دیا کہ جو کچھ تیرے اوپر ہے وہ نچھاور کر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شجر طوبہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل میں موتی، گوہر اور مرجان کی بارش برسا دی۔ یہ انورٹڈ کاما اب یہاں پہ کلوز ہو گیا۔
اب نیچے لکھا ہے کہ حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیت الاولیاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 59 عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محفل کے لیے بہشت کے تمام اشجار کو حکم دیا کہ وہ شان و شوکت سے بھرپور عالیشان زر و زیور اور لاسانی جواہرات اپنے اوپر اکٹھا کریں اور پھر اس محفل میں شریک تمام ملائکہ پر نچھاور کریں۔ جب اس دن جنت کے اشجار نے ملائکہ پر جواہرات کی بارش کی اور ان میں سے جس کے حصے میں یہ جواہر زیادہ آئے وہ قیامت کے دن تک ان جواہرات پر فخر و مباحات کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ پھر انورٹڈ کاما کلوز ہوا ہے۔ آگے لکھا ہے اسی روایت کو علماء کی ایک جماعت نے اپنی اپنی کتب میں روایت کیا ہے، جسے خوارزمی نے مقتل الحسین میں، اسی طرح علامہ عسقلانی نے لسان المیزان میں اور تہذیب التہذیب میں، اور قندوزی نے ینابع المودت میں ذکر کیا ہے۔ اچھا آگے لکھا ہے عبد الرحمن الصفوری نے نزہۃ المجالس میں انس بن مالک سے روایت نقل کی ہے کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا۔ اب یہ عربی میں لکھا ہے جس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں انورٹڈ کاما، یا علی یہ جبرائیل امین ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا عقد میری دختر، ہم پیج 174 پہ آ گئے، میری دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کر دیا ہے، ان کے عقد پر 40,000 ملائکہ کو گواہ بنایا ہے۔ اس تزویج کی محفل کے دوران اللہ تعالیٰ نے شجر طوبہ کو حکم دیا کہ ان فرشتوں پر در، یاقوت، زیور و جواہرات نچھاور کرے۔ ان جواہرات و زیورات کو حور العین نے چننے میں جلدی کی اور انہوں نے کئی اطباق ان دروں اور جواہرات سے بھرے تھے جو قیامت تک ایک دوسرے کو ہدیہ کرتی رہیں گی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے اسی روایت کو علامہ سیوطی نے اپنی کتاب تحذیر الخواص میں نقل کیا ہے۔ اچھا اب سامعین اب اگلی ہیڈنگ پہ ہم آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے عقد نکاح اور حق مہر۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے جب تمام مقدمات طے پذیر ہو گئے تو راہبر توحید وارد مسجد ہوئے اور ممبر پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس پرعزمت عقد عین قاف دال عقد یعنی نکاح پر گواہ مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صیغہ عقد پڑھا۔ اس طریقے سے آپ نے حاضرین کو اور پوری امت کو درس دیا کہ عقد تزویج کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور حق مہر کو بھی واضح کیا کہ حق مہر کتنا ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کے تمام مراحل کو صدق و صفا اور سادگی کے ساتھ انجام دیا۔ اس طرح آپ نے افراط و تفریق اور سنگین مراسم کے خاتمے کا اعلان فرمایا، اور علاوہ ازیں یہ بھی فرمایا، ترجمہ کہ عورتوں کے حق مہر میں سنگینی پیدا نہ کرو، پھر یہی مہنگا ترین مہر دشمنی کا سبب ہو جائے گا۔ اب جہاں پہ یہ جملہ لکھا ہے تو جو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا کہ جو ترجمہ جس کا پڑھا تو عربی یہ تھی لا تغالو فی الصداق فتکونوا عداوۃ۔ اچھا اب ترجمہ بھی میں نے پڑھ دیا۔ اب اس ترجمے کے اینڈ پہ لکھا تھا کہ ہم جا کے حاشیے میں جانیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ملکۃ العرب میں رسول عالمین کی شہزادی کا جہیز تو 1 زرہ کی قیمت ہو سکتا ہے، کیا ہم ان کے غلاموں کی بیٹیوں کا مہر اتنا نہیں ہو سکتا؟ تجربات و مشاہدات میں آیا ہے کہ بھاری چیز بربادی اور طلاق اور دشمنی کا موجب بنتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے ماننے والے اور ان کی دختر اور ان کی اولاد سے محبت کا دعویٰ کرنے والے جس بھاری جہیز کی لعنت میں گرفتار ہیں، اس قدر ہنود و یہود بھی گرفتار نہیں ہیں۔ ایک لباس جسے لہنگا کہا جاتا ہے، دلہن اسے صرف شب زفاف کے لیے پہنتی ہے اور بس اس کی قیمت ہزاروں سے اٹھتی ہے، لاکھوں پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ناک کا مسئلہ بنا ہوا ہے،
چاہے والدین لٹ جائیں، قرض اٹھائیں، ہر صورت میں دلہن نے لہنگا پہننا ہے۔ اسی بھاری بھرکم جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہزاروں نوجوان لڑکیاں والدین کے گھر میں بیٹھی ہیں۔ قیمتی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جوانی بڑھاپے کی طرف مائل ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا جائے تو ازدواجی زندگی کے مسائل و مقدمات اتنے آسان ہو جائیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے مترجم، یعنی جنہوں نے ترجمہ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے۔ اب ہم یہ حاشیے میں پڑھ چکے، اب ہم واپس جا رہے ہیں جہاں پہ ہم حاشیے میں آئے تھے کہ جو میں نے ترجمہ پڑھا تھا کہ عورتوں کے حق مہر میں سنگینی پیدا نہ کرو، پھر یہی مہنگا ترین مہر دشمنی کا سبب ہو جائے گا۔ اب آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ سنت جاری فرمائی کہ حق مہر 500 درہم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کسی خاتون سے عقد کیا تو اس کا حق مہر 500 درہم مقرر فرمایا۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اسی سنت پر عمل فرمایا، کسی امام نے اس سنت کی سے تجاوز نہ کیا۔ پیج 175 پہ ہم آ گئے۔ ہم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تزویج کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی امام علی علیہ السلام نے اپنی زرع کو 500 درہم میں فروخت کیا اور وہ رقم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر رکھ دی۔ رسول اکرم نے اس رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 1/3 سے جہیز کے عنوان سے وسائل زندگی خریدے، دوسری تہائی سے عروسی کے عطریات خریدے اور تیسری تہائی حضرت امیر علیہ السلام کو واپس فرمائی تاکہ اس سے ولیمے کا سامان خرید کر مہمانوں کو کھلایا جائے۔ روایات میں منقول ہے کہ جب امام علی علیہ السلام اور حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا آپس میں عقد ہوا تو بہت سے لوگوں پر یہ امر ناگوار گزرا، ان کے قلوب میں آتش حسد بھڑک اٹھی، خصوصاً وہ لوگ جو خواستگاری کے لیے آئے تھے اور اب اپنی مراد کو نہیں پہنچے تھے یہ مقام تعجب نہیں ہے کہ قریش کے کچھ لوگ بارگاہ نبوت میں آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا۔ آپ نے معمولی مہر کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد علی سے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے علی کا عقد اپنی دختر فرزانہ کے ساتھ نہیں کیا، اللہ نے شب معراج فاطمہ کا عقد علی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تھا۔ حوالہ ہے من لا یحذر الفقیہ، یہ بریکٹ میں لکھا ہے۔ اچھی اگلی ہیڈنگ ہے شادی کے ساز و سامان کی خریداری۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ رقم حضرت ابو بکر کے حوالے کی تاکہ وہ شادی کے لیے سامان خرید کر لائے۔ ان کی مدد کے لیے حضرت بلال اور حضرت سلمان فارسی کو ان کے ہمراہ روانہ کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے جناب عمار اور کچھ دوسرے اصحاب کو اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تھا اس رقم سے گھر کا ضروری سامان خریدیں۔ حضرت ابو بکر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 63 یعنی 63 درہم دیے تھے۔ جو سامان خریدا گیا اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اب یہ جو تفصیل ہے اس کی ہیڈنگ ہے کہ سید الانبیاء اور ملکۃ العرب کی بیٹی کا جہیز۔ اس ہیڈنگ کے نیچے ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ تفصیلات جو کہ پوائنٹ وائز لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، 2 مصری بستر، ان 2 بستروں میں سے ایک کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا گوسفند کی پشم سے بھرا ہوا تھا۔ نمبر 2، چمڑے کے 2 فرش۔ نمبر 3، ایک پشمی سرہانہ، وہ کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم پیج 176 پر آ گئے، ایک پشمی سرہانہ پڑھ لیا۔ نمبر 4، ایک خیبری ابا۔ نمبر 5، ایک پانی کا مشکیزہ۔ نمبر 6، چند پانی کے کوزے اور چند گھریلو استعمال کے برتن۔ نمبر 7، ایک آفتابہ۔ نمبر 8، ایک عدد نازک پشمی پردہ۔ نمبر 9، 7 درہم کا پیراہن۔ نمبر 10، 4 درہم کا دوپٹہ۔ نمبر 11، سیاہ رنگ کا تولیہ۔ نمبر 12، بان کی بنی ہوئی چارپائی۔ نمبر 13، 4 عدد تکیے۔ نمبر 14، ایک چٹائی۔ نمبر 15، ہاتھ سے چلنے والی چکی۔ نمبر 16، ایک عدد تانبے کا بڑا برتن۔ نمبر 17، ایک دودھ کا برتن۔ نمبر 18، ایک اور مشکیزہ برائے آب یعنی پانی۔ یہ تمام سامان خرید کر کچھ حضرت ابو بکر نے اور کچھ دوسرے صحابہ کرام نے اٹھایا اور حضرت ام سلمہ کے حوالے
کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان کو دیکھا اور فرمایا، ترجمہ: یہ ساز و سامان اللہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے بابرکت بنائے۔ آگے لکھا ہے کہ ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ انور کیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے پروردگار، اس خاندان پر اپنی رحمت اور خیر و برکت نازل فرما جن کے عروسی کے برتن مٹی کے ہیں۔ جی ہاں، یہ تھا سید الانبیاء کی دختر فرزانہ کا جہیز۔ یہ وہ خاتون تھیں جو شرافت و بزرگواری میں کائنات کی تمام عورتوں سے بہتر و برتر تھیں۔ عقل و دانش، روشن فکری اور حریت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ اب ہم آگے ہیں پیج 177 پر۔ آگے لکھا ہے، پیغمبر گرامی نے اس طریقے سے اپنی امت کے ہر فرد کو درس دیا ہے کہ نیک بختی و سعادت خانوادگی اور ازدواجی زندگی کا دار و مدار رزق، زرق برق لباس اور اسراف و تبذیر پر نہیں ہے۔ یہ قیمتی چمکیلے بھڑکیلے لباس، مہنگے ترین سامان، فرنیچر، جواہرات و زیورات، سونے اور چاندی کے ظروف، قیمتی ترین بستر و بیڈ، گراں قیمت پردے، سر بفلک کوٹھیاں، بنگلے، بھاری بھرکم جدید ترین ماڈل گاڑیاں، نقش و نگار سے آویزاں کمروں کی چھتیں، ایئر کنڈیشن نظام، الیکٹرانک گرم کرنے والے آلات، حیران کن وسائل زندگی، یہ سب کے سب ازدواجی سعادت کے اسباب نہیں ہیں، حالانکہ بہت سے لوگوں نے انہی اسباب کو سعادت اور خوشبختی شمار کیا ہے۔ کتنی خواتین ہیں جو مہنگے ترین اور خوبصورت ترین لباس پہن کر خرامہ بڑے ناز و نخروں کے ساتھ اچھلتی مچلتی اور بننے سنورنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ بیڈ استعمال کرتی ہیں جن کی قیمتیں آسمان سے جا ٹکراتی ہیں، سونے کی مختلف اقسام کے زیورات سے اپنی گردنوں، کانوں اور کلائیوں کو سجاتی ہیں، لیکن ان تمام وسائل و اسباب کے باوجود اپنے آپ کو سکون و چین کی دنیا سے کوسوں میل دور پاتی ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کی عمیق عین میم یہ قاف ترین وادی میں جلتا ہوا محسوس کرتی ہیں۔ آرام و سکون نام کی چیز ان کی دنیا میں عنقا ہوتی ہے۔ عنقا مطلب جو ناپید ہوتی ہے۔ انہی خواتین جیسی وہ عورتیں بھی ہیں جو جھونپڑیوں میں یا معمولی سے گھروندوں میں رہتی ہیں اور وہ اپنے سارے کام خود کرتی ہیں۔ گندم کو صاف کر کے اسے اپنے گھر میں ہاتھ والی چکی میں پیس لیتی ہیں، پھر اسی آٹے کو اپنے ہاتھوں سے گوندتی ہیں اور روٹی بناتی ہیں، اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہیں، اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہیں، اس سے کھیلتی ہیں اور اپنے بچے کی پرورش کرتی ہیں، نہایت سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہیں اور اسی سادہ زندگی کی موج مستی میں مست رہتی ہیں۔ وہ سر اٹھا کر ان بلند و بالا بنگلوں، کوٹھیوں اور ان کی چکا چوند کی طرف ایک نظر بھی نہیں کرتی۔ وہ اپنی جھونپڑیوں یا اپنے تنگ و تاریک گھروندوں کو پرسکون بہشت سمجھتی ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، کچھ مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ بلند و بالا، وسیع و عریض، خوبصورت ترین وسائل زندگی سے مالا مال بنگلوں اور محلات میں رہتے ہیں، باوجود ان امکانات زندگی کے اندر سے حیران و پریشان ہوتے ہیں، ایسے درد و کرب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جس کا علاج نہیں۔ وہ ان کوٹھیوں کو زندان خیال کرتے ہیں اور ان سے نجات پانے کے لیے گھڑیاں گنتے رہتے ہیں کہ کون سی گھڑی آئے گی جو انہیں اس زندان سے نکالے گی اور انہیں سکون نصیب ہوگا۔ انہی لوگوں کے بالمقابل آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے معمولی گھر ہیں جن میں مرد زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب انہی گھروں میں سکھ اور سکون کی لازوال دولت نصیب ہوتی ہے، مکمل و کامل رضا اور رغبت کے ساتھ، اور نہایت ہی ہم آ گئے ہیں پیج 178 پر، اور نہایت ہی شوق و ذوق کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں ان گھروں سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ ان کا دل انہیں چھوڑنے کو نہیں کرتا، کیونکہ وہ ان گھروں کو اپنی جنت خیال کرتے ہیں اور انہیں ان گھروں میں سعادت و خیر دکھائی دیتی ہے۔ نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہزاروں نوجوان مرد اور ہزاروں نوجوان دوشیزائیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی ازدواجی سعادت و حیاتی سعادت کا حصول ثروت و دولت میں ہے۔ سادگی اور پارسائی کو دقیانوسیت اور حماقت خیال کرتے ہیں تو یہ قابل رحم لوگ اپنی ازدواجی زندگی سے محروم رہتے ہیں اور ساری زندگی ازدواجی سعادت کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ سعادت ان کے دروازے پر دستک دے گی اور اس سعادت سے ہمکنار ہوں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حقیقی مہر یا آسمانی سند۔
لکھا ہے اگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے معمولی سے مہر کے ساتھ امیر حریت امام علی علیہ السلام سے عقد کیا تھا تو اس میں ان کے والد گرامی سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور رغبت کا دخل تھا تاکہ ان کے پیروکار ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دانش و حکمت کے اہداف حاصل کریں۔ اس معمولی سے مہر سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ اس دختر فرزانہ اور فخر بانوان جہان کو اپنی قدرت و عظمت کا اندازہ نہیں تھا یا وہ اپنی مادی اور معنوی مقام سے نابلد بلکہ آپ اپنے مقام پرفراز اور لامتناہی فضائل سے آگاہ تھیں۔ آپ کو اپنی دینی و دنیاوی شان و شوکت کا بھرپور علم تھا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے احمد ابن یوسف دمشقی نے اپنی کتاب اخبار الدوال و آثار الاول میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب فخر النساء العالمین نے سنا کہ ان کا عقد کر دیا گیا ہے اور کچھ درہم ان کا مہر مقرر کیا گیا ہے تو آپ نے اپنے والد گرامی سرتاج انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، لوگوں کی بیٹیوں کا عقد بھی درہموں پر مشتمل مہر پر کیا جائے اور اللہ کے رسول کی بیٹی کا عقد بھی درہموں پر مشتمل مہر پر کیا جائے تو پھر میرے اور ان کے درمیان میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ سوالیہ نشان۔ آپ کی بارگاہ میں میری درخواست ہے کہ آپ وہ درہم واپس کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرا مہر آپ کی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت مقرر فرمائے۔ آگے لکھا ہے ادھر ابھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ادھر جناب جبرائیل امین نازل ہوئے۔ ان کے پاس حریر کا کاغذ تھا جس میں یہ مکتوب تھا۔ ترجمہ پیج 179 پہ ہم آ گئے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دختر فرزانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مہر کو ان کے والد گرامی کی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت قرار دیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے آپ نے اس مکتوب ملکوتی کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ اس ملکوتی مکتوب کو ان کے کفن میں رکھ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اس ملکوتی مکتوب کو اپنے ہاتھ میں لوں گی اور اس کے ذریعے اپنے بابا کی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ قارئین کرام یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ نے اس میں غور و خوض کیا ہوگا اور آپ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت و روحانیت و معنویت عالمین کی ہر خاتون سے بلند و برتر، خالص و مخلص، کامل و اکمل اور صفا تر تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ فضائل و خصائص کا بے کنار سمندر تھیں۔ آپ نے اپنی جلالت قدر کے پیش نظر اپنے والد گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہ بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں قیامت کے دن شفاعت کا حق عظیم عطا فرمائے۔ آگے اگلا پیراگراف ہے کہ جب پیغمبر گرامی نے دعا فرمائی تو یہ دعا فوراً قبول ہوئی اور آسمانی سند نازل ہوئی۔ اس سند کی حقیقت خداوند تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن منظر عام پر آئے گی، جیسا کہ علامہ صفوری نے نزہۃ المجالس میں یہ روایت نقل کی ہے اور اس نے نصفی کے حوالے سے لکھا ہے۔ عربی کی 2 لائنیں ہیں۔ ترجمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا ان کا مہر قیامت کے دن ان کی امت کی شفاعت ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ قیامت کے دن جب وہ صراط پر ہوں گی تو اس دن اپنا مہر طلب کریں گی۔ اس عنوان پر ائمہ اہل بیت کی طرف سے کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مہر قیامت کے دن امت کی شفاعت مقرر فرمایا ہے۔ اس بحث کو کتاب کے آخر میں پیش کریں گے۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے کہ مراسم عروسی اور اس کے مقدمات۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے دختر فرزانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد اور زفاف زیف الف کے درمیان بغیر کسی معقول وجہ کے کچھ ہفتوں کا فاصلہ آ گیا۔ ہم پیج 180 پہ آ گئے۔
فاصلہ آ گیا۔ امیر حریت و شرافت امام علی علیہ السلام کو حیا مانے تھی کہ وہ کس طرح پیغمبر کے حضور کہیں کہ ان کی گراں قدر زوجہ ان کے حوالے کی جائے، ادھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی دختر کی کرامت و عظمت تھی کہ آپ کیسے ان کے شوہر سے کہیں کہ وہ اپنی زوجہ کو اپنے گھر سے لے جانے کا اہتمام کریں۔ یہ فاصلہ 1 مہینے یا کئی مہینوں پر محیط رہا، دونوں طرف سکوت چھایا رہا۔ اس سکوت و قعود کو حضرت عقیل نے توڑا۔ آپ علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور اس خاموشی کا سبب پوچھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ انہیں حیا مانے ہے، اس لیے وہ خاموش ہیں۔ جناب عقیل نے انہیں تیار کیا۔ اس غرض سے دونوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف چلے تاکہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ دونوں بھائی جناب ام ایمن کے پاس آئے، انہوں نے آمد کی غرض پوچھی۔ جناب عقیل نے سبب بیان کیا۔ جناب ام ایمن نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اب تزویج کے تمام مراسم کو ہر صورت طے ہو جانا چاہیے۔ بعد ازیں یہ برادران حضرت ام سلمہ کے پاس پہنچے، انہیں اپنا حال سنایا اور انہوں نے تمام امہات المومنین کے سامنے یہ معاملہ رکھا۔ تمام ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں ازواج اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے والدین آپ پر قربان جائیں، ہم اس معاملے کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ اگر حضرت خدیجہ الکبریٰ حیات ہوتیں تو آج ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ الکبریٰ کا اس میں گرامی سنا تو رونے لگے اور فرمایا، ترجمہ پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما سٹارٹ ہوا، کہ جی ہاں، خدیجہ الکبریٰ ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ وہ تھیں جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت اس فخر عرب نے میری تصدیق کی تھی، اللہ کے دین کی ترویج و تبلیغ میں میری مدد کی تھی، اللہ کے دین کے پھیلانے میں اور اسے مستحکم کرنے میں اپنے اموال کے ساتھ میری نصرت کی تھی اور اپنے مال سے مجھے غنی کر دیا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اس محل کی بشارت دوں کہ جسے اللہ نے خوبصورت ترین زمرد سے بنایا ہے، جس میں نہ شور و غوغا ہے اور نہ رنج و دکھ ہے۔ اب پیج نمبر 180 پر ہم پہنچ گئے ہیں سامعین، اور ہم نے اس کو مکمل بھی کر لیا ہے۔ اس ریکارڈنگ کو یہیں پہ ہم مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔